عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجہ تسمیہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ قریش کے سربراہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر بن خطاب اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر فاروق کی تفصیلاتی قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن مجید کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ گئی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو چاہے کر لو، اسلام اب اس دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ آپ کی بہن نے قرآن مجید کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی۔ ترجمہ: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے۔ صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن مجید کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا
قریش کہا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی، ترجمہ: یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر کی زبانی یہ آیت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانے میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے ایک آواز آئی، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس آواز غیب پر عمر نے لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا، لیکن چونکہ ان کو قرآن پاک سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا، تاہم وہ چونکہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے۔